بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے یہ دن یاد یہ بھی دلاتے ہیں کہ انسان کا جو مصروفیات کا عالم ہے بہت بڑھ گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب، اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اب یہ کوئی ایسا جملہ ہے جو ہمیں ہر کسی سے سننا پڑ رہا ہے. جی تقریباً ہر فرد جس سے ملتے ہیں تو وہ رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا. تو بہت تیزی سے یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہمیں جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مصروفیات جو اتنی زیادہ کر لی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، ایک بالکل مشینی سا دور ہو گیا ہے نا. جی اچھا، جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایسے ہی لوگ بھی بہت تیزی میں آ گئے ہیں. میں سمجھے لوگ بھی بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. وہ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. گزرنے والوں کی تعداد، اور بلکہ میرا خیال ہے گزرنے والوں سے زیادہ دنیا میں آنے والے کی تعداد بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس آس پہ بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا. واہ، بٹھاؤ لاکھ تم پہرے تماشا گاہے عالم سے، گزرتی جائے گی خلقت بنا روکے بنا ٹھہرے، کرو جو بات کرنی ہے. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ محسن صاحب، بہت اعلیٰ. موقع کی مناسبت سے ہمیشہ آپ نے سکسر مارا ہے. بس وہ گزرنے پر یاد آ گیا. جیسے لوگ بھی بہت تیزی میں ہیں نا. میں تو اپنی آبزرویشن جسٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے رمضان میں وقت تیزی سے گزرتا ہے، روزے جلدی سے گزر رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ابھی پہلا عشرہ بھی شروع ہی ہوا تھا اور گزرنے والا ہے. تو ایسے میں کبھی جاتے ہوئے گھر نوٹ کرتی ہوں، اسپیشلی واپسی پہ، کیونکہ افطار کے آس پاس کا ہی ٹائم ہوتا ہے، کہ لوگ اتنی تیزی سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر وہ افطار پہ گھر نہ پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جبکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ افطار تو ایک بیسیکلی ہونی ہی ہے، اور ایک سرٹن ٹائم پہ، اور اتنی کوئی سختی نہیں ہے اس میں کہ جیسے ہی وہ مؤذن اعلان کرے گا تو آپ کے منہ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. آپ کو جو صحت، سیفٹی، آپ کا خیریت سے گھر پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایک صاحب کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ادھر یوٹیوب پہ، انہوں نے ایک کسی یعنی شرعی مسائل والے پروگرام میں کال کی. انہوں نے کہا جی کہ میں کئی دفعہ سفر کر رہا ہوتا ہوں اور افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میرے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہوتا، تو سگریٹ ہوتا ہے، تو کیا سگریٹ سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ یہ یقیناً ہمارا بڑا پوٹینشیل کلائنٹ ہوگا. اور دیکھیں نا، اب وہ پھر، اور اس پہ پھر عالم صاحب نے کیا کہا؟ بس وہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ استغفر اللہ. ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اسے تو پھر یہ پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اس دوران یعنی کس وقت کس موقع پہ اس کا افطار آئے گا اور اس کا انتظام کیا ہوگا. یہ کوئی اچانک تھوڑی ہونا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اصل میں پھر یہیں پہ تھوڑا سا شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ مقصد کیا ہے رمضان کا، مقصد کیا ہے روزے رکھنے کا. مقصد جی یعنی جب میں دیکھتی ہوں نا کہ وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے گاڑیوں میں، اور اتنی خطرناک طریقے سے بائکس کو مطلب کراس کرتے ہوئے یا گاڑی کو کراس کرتے ہوئے کارس زگ زیگ پہ ڈرائیو کری ہوتی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مقصد تو ہرگز یہ ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ روزے میں ہیں، جی سوری، اگر آپ دنیا میں ہیں تو اس میں یعنی روزے سے ہیں تو اس کا مقصد تو بلکہ تھوڑا سلو کرنا ہے. ہاں مطلب آپ نے اس میں اپنے اندر پیشنس پیدا کرنا ہے، آپ نے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، آپ نے ان فیلنگز کو ایکچولی میں سمجھنا ہے کہ جب کوئی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں یا اس کی مشکلات کتنی ہوتی ہیں، اور آپ نے ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں. پھر ساتھ ہی آپ نے اپنے اندر بھی ایک صبر کا جو ایک ہے ایلیمنٹ، اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو مجھے لگتا ہے کہ مقصد سے ہٹ کے جو بے صبرا پن آ جاتا ہے نا، اور غصہ، ناراضگی، چڑچڑا پن، باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں بس وہ روزہ ہے نا تو اس وجہ سے بھی اس کا موڈ ذرا کچھ ایسا ہے. تو میں فوراً سے مطلب یہ سوچتی ہوں کہ بھائی پھر تو نہ ہی رکھو آپ روزہ. صحیح بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں نا تو کوالیفائی کرنے میں یہ ہے کہ آپ کے عین افطار کے ٹائم پہ بھی آپ کو معطل نہیں ہونا، یعنی آپ کی نشریات معطل نہیں ہونی چاہیے. میں الحمدللہ اس کو کافی میں نے ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں. میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے کلائنٹس میں سے اچانک کسی کی کال، یا بعض اوقات کوئی میٹنگ، جیسے پچھلے دنوں 2 دن پہلے کوئی ایک صاحب کو ٹائم ہی وہی سوٹ کرتا تھا
اور وہ میرے پاس تشریف رکھتے تھے, بات چیت ہوئی, اور اس دوران بات چیت چلتی رہی اور افطار بھی ہوئی. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو یعنی اپنے کام کو معطل کر دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے, بلکہ اس کے فوراً بعد پھر آپ اپنی نماز کی ادائیگی, باقی سارے کام وہ آپ کی ایک جو مصروفیت ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. جی. دنیا میں اس وقت جو بہت زیادہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ جلدی میں ہیں, لوگ سرپرائزز چاہتے ہیں, لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں, اور کچھ نیا چاہتے ہیں, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جو بات ہے, اس کی بڑی بڑی دنیا میں مثالیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. چائنا کے ایک بچے کی ایج ہے 7 سال. اچھا جی. اور ٹنگ ڈو اس کا نام ہے, اور اس بچے کا جو ہے وزن وہ ہے 45 kg. فادر نے 7 ایئر میں. اوکے. فادر نے اس بچے کا وزن کم کرنے کا ایک بڑا ہی انوکھا طریقہ نکالا. اس نے بچے کو کہا کہ میں تمہاری ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں تم ریکارڈ کرواؤ یہ میسج کہ جتنے بھی اس کے لائکس آئیں گے نا, میں اتنی دفعہ رسی کودوں گا. اچھا, اب بچے نے یہ بڑے اعتماد کے ساتھ چیلنج قبول کر لیا اور ریکارڈ کروا دیا. تو ذہن میں کیا تھا کہ چند 100 یا 1000 تک لائکس آ جائیں گے. اور ہوا کیا کہ اس ویڈیو کے 1.8 ملین لائکس آ گئے, اور بڑھتے جا رہے ہیں روزانہ. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس بچے نے رسی کودنا شروع کر دی. گھر والوں نے بھی بڑا, فادر نے بھی موٹیویٹ کیا کہ عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے, تو وعدہ اگر یہ پورا نہ کیا تو بچہ ساری زندگی کے لیے سیکھ جائے گا کہ وعدہ تو کیا تو جاتا ہے پر پورا کرنے کی چیز نہیں ہوتی. اب وہ روزانہ ہزاروں دفعہ رسی کود رہا ہے, تو تقریباً 10,000 روزانہ تک تعداد جا پہنچی ہے. اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ فکر مند ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے ننھے منھے سے 7 سال کے بچے کے اوپر, اس کے گھٹنوں پر, اس کی ہڈیوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو وہ والدین کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بریک بھی دلوائیں بیچ میں. ویڈیو کو ذرا تھوڑا نا اس پہ سیکیور وہ کر دیں, لاک پہ لے جائیں, پرائیویٹ کر دیں. تو بچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ایک مرد کی جو زبان ہوتی ہے اس پہ پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بچے کی اب ڈیڈیکیشن ابھی 7 سال کی عمر میں ملاحظہ فرمائیں. جی. دوسری جانب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. اچھا. وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں آپ یہ دیکھیے گا, ویسے یہ ہم چونکہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہماری جو یہ ساری بات چیت ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی. میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں دنیا میں جو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ٹرم اور اس کا رواج ہے وہ آپ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. کیونکہ انسانوں کے اندر انتہا پسندی ہے نا. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو بڑا انتہا لیول پہ کرتا ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بھی وہ داخل ہوا تو ہر چیز ہی ڈیجیٹل کر دی. اور اب اس ڈیجیٹلائزیشن سے کے جو نقصانات ہیں ان کو بھانپتے ہوئے انسان اس سے ڈیٹاکس کی باتیں بھی کرنے لگا ہے. فرانس کے کچھ ریسٹورنٹس نے ایک سسٹم رائج کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کھانے پر آئے گا, جو ڈائننگ ٹیبل پہ ہوگا, اگر اس کے ٹیبل پر ہمیں موبائل فون نظر آئے گا تو اسے فائن ہوگا. اچھا. مقصد یہ ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر تو آپ آپس میں بات کریں. تو اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, کیونکہ جو ہر وقت کا یہ جو سپائک ہے ڈوپامین کا, یہ ڈوپامین کا جو سپائک ہے یہ انسان کے اندر کچھ مسائل یہ پیدا کرتا ہے کہ جیسے آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے موبائل جب اپنا پکڑ لیتے ہیں تو یہ ایک ڈیجیٹل کیفین کی ڈوز ہے جو آپ نے لے لی. اچھا, اس نے صبح صبح اٹھ کے تو آپ کو دنیا کے پیغامات آپ کے لیے ڈکٹیٹ کر دیے. اب آپ کا دن کا جو آغاز ہوا ہے نا وہ ایکچولی اپنے موڈ کے پیٹرن سے نہیں ہوا. نیچرل موڈ کا پیٹرن آپ کا نہیں ہے. وہ آپ کا موڈ کون بنا رہا ہے؟ وہ نوٹیفیکیشن سیٹ کر رہے ہیں, وہ ٹون آپ کے دن کی نوٹیفیکیشن سیٹ کر رہی ہے. تو اس کے نتیجہ میں آپ کے دن پر پھر پورا اس کا بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے محسن صاحب. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نیڈ آف ٹائم بھی بن جائے گا. اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. جیسے ایک دم سے الیکٹرانکس نے بہت جگہ لے لی تھی نا کچھ عرصہ پہلے میں, مائکرو ویو, ایئر فرائر, ڈیپ فرائر. تو اب آپ دیکھیں واپس وہی پھر وہ پیتل کے برتن ٹرینڈ میں آ گئے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے گلاسز, پلیٹس, مٹی کی ہانڈیاں دوبارہ سے ٹرینڈ میں آ گئی. ایک دم سے لوگوں کو ریئلائز ہوا
کہ نہیں ہم نے نیچر جو ہے اس کو فلی نہیں نکال دینا بیچ میں سے. اب وہ فیشن بن رہا ہے, فیشن بن رہا ہے, بلکہ بہت ایکسپینسو پتھر کے جو ہے نا سیٹس وہ اویلیبل ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ بچپن میں ہم آٹا چھانتے تھے تو اس کا جو چھان ہے وہ نکال دیتے تھے, اور وہ چھان بورا ویشلا اس کے پاس چلا جاتا تھا. سکھیاں روٹیاں تو چھان بورے تو. ہاں جی ہاں جی. اچھا اب یہ ہاں اب وہ مختلف چیزیں ملتی تھی نا. اچھا اب آپ چھان والے آٹے کی قیمت دیکھیں اور جو میدا ہے, دونوں کی قیمت میں جو آپ کا جو فائبر والا آٹا ہے وہ آپ کو زیادہ کاسٹلی, بلکہ علیحدہ سے چوکر کا بڑا ویلیو ہے. لوگ علیحدہ سے چوکر لے کے بھی اس کو ایڈ کرتے ہیں آٹے کے اندر. تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہی یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اٹھتے ہی پہلا جو کام ہے ہم وہ فون کا کرتے ہیں. اب ایون سحری میں بھی جب کبھی میں دیکھوں تو سارے لوگ آن لائن ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کل ایک صاحب نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے آج صبح سحری میں کوئی پوسٹ پڑھی نہیں, میسج کمنٹ کیا نہیں, پتہ نہیں میرا آج کا روزہ بھی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کہ کیسی بات ہے. تو باتیں چلتی رہیں گی, ناظرین سے ہمارا ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھے گا. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. محسن نواز اور جہاں آرا کے ساتھ لاہور ولنگ ویز اسٹوڈیو سے آپ کے لیے پریزنٹ کیا جاتا ہے ایوری سیٹرڈے, اور تمام خواتین کے لیے ایک خوشخبری ہے. اچھا جی. نینو ٹیکنالوجی سے بننے والے ملبوسات عام ہونے والے ہیں. واہ. جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر چائے گرے یا کافی, کیچپ گرے یا کچھ اور, جسٹ اس کو جھاڑ دینا ہوگا. اچھا. وہ اس کے اوپر کوئی نشان نہیں چھوڑے گا, ابزارب نہیں ہوگا نہ. اس کے اندر وہ جو نینو ٹیکنالوجی کی ایک لیئر ہے وہ اس کو اس کے اندر جذب نہیں ہونے دے گی. ان کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, بس آپ جسٹ جھاڑ دیں تو ساری گرد اس سے اتر جائے گا. اور یہ کیا ملبوسات خواتین کے لیے ہوں گے؟ نہیں, سب کے لیے ہوں گے. ہاں, یہ ایکچولی تو ہونے چاہیے مردوں کے لیے, کیونکہ زیادہ جو کافی گراتے ہیں وہ گراتے ہیں. کافی, چائے, کیچپ, لپسٹک وغیرہ کے داغ جو ہیں وہ مردوں کے ہی کپڑوں پہ میں نے سنا. لپسٹک کے ہم سوری مطلب یہی جو پرفیومز وغیرہ کے جو ہوتے ہیں, تو وہ مرد حضرات جو ہیں ان کے کپڑوں کو دھونے میں خواتین کو میرا خیال ہے مشکلات پیش آتی ہیں. ہاں, تو اٹس اے گڈ نیوز کہ اب آپ اپنے آپ کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ریسرچز ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک, جو دماغ ہے دنیا میں انسان کا, وہ کام کر رہا ہے کہ انسانی دماغ کا مطالعہ کیا جائے, انسانی دماغ کو اور زیادہ وہ ایکسپلور کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. انہی میں ایک چیز اور سامنے آئی ہے, اور وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 دن تک اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتا, یعنی سوتا تو ہے لیکن روٹین سے ہٹ کے بہت کم ٹائم, بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں جاگ لوں گا, اور وہ جاگ لیتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن 2 دن کا یہ جو جگراتا ہے اور رت جگہ ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ امیگڈلا کو اوور ایکٹیو کر دیتا ہے, جس کے نتیجہ میں اریٹیشن, ایجیٹیشن, غصہ, چڑچڑاپن, بے چینی, یہ اس فرد میں اس کے جو ہے نا یوں سمجھے کہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کی صورت میں اس کی شخصیت میں اگلے کئی دنوں تک رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ویسے تو جو ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, وہ کچھ نہ کچھ انوینٹ کر ہی رہی ہوتی ہے اور فار بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ. مگر ایسے میں محسن صاحب جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہر نئی ریسرچ کا, نئی انوینشن کا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک یہ کیمرہ لینس سے ہی دنیا میں کئی جگہوں پہ دیکھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم بینگ ہیومن, ہم نے اپنے رویوں کو میں انوینشنس پہ کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی رویے ہمارے نزدیک جو پسندیدہ ہیں وہ وہی ہیں جو کہ کوئی آج سے 50 سال پہلے اسٹیبلشڈ ہوئے تھے یا 100 سال پہلے اسٹیبلشڈ ہوئے تھے. اور وہ رویے کیونکہ ان میں اس لیے بھی ہمیں تبدیلی کرنا نہیں پسند, وہ ایک کمفرٹ زون ہمارا کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے اگر somebody مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بندہ ایک ہے جو کہ ذمہ داری اٹھاتا ہے, وہ بہت ذمہ دار ہے, تو اب یہ ایک ایسا رویہ ہے جس سے جو باقی کے گھر والے ہیں وہ کوئی زیادہ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی وہ ذمہ دار نہیں بن سکتے, وہ کوئی خاص گروتھ نہیں ان کی ہو سکتی ہے.
اس کے علاوہ جیسے غصہ، اگر ہمیں لگتا ہے کہ غصہ ہے کسی کے خاص فرد کے اندر گھر میں موجود، اور ہم اس غصے کو مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو ایک بہت نارمل اور ہم بہت کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اس کے اس رویے کے ساتھ، تو پھر ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، انوینشنز، ان سب چیزوں کا خاطر خواہ کوئی فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ سونر اور لیٹر کسی نہ کسی مسئلے کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ غور کرنے کی نظر اگر ہمیں مل جائے اور ہم غور کرنا شروع کر دیں، ہم منظر پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جو سامنے ہے نا ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ اس کی کیا ہے، یعنی جو کاز ہے اس پر ہم عام طور پہ توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس کے برعکس بھی ہے، یعنی بہت سارے وہ کام ہم کرتے رہتے ہیں جو ہمارے آٹو پائلٹ پر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک جو نئی ریسرچ آئی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت انسان 47% اپنے کام آٹو پائلٹ پر کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آٹو پائلٹ پر کام کرتے ہوئے وہ اپنے حال سے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں اور کچھ اور سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ کریٹیوٹی کا مطلب بھلا کیا ہے کہ جب ہم مائنڈ فلنس کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے حال سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر سوچ، وچار، غور، فکر، چیزوں کو جاننا، تجسس، یہ سب کچھ بھی انٹیکٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز ہماری خوشی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، ہم ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، دلچسپی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب عدم دلچسپی ہوتی ہے، وہ خیالوں میں رہنے سے، یعنی کہ کوئی خیالی دنیا میں چلا گیا ہے، تو اس کو اس چیز کی عادت ہو گئی۔ اب وہ کام تو کر رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ کوئی کوکنگ، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی ٹائپنگ کر رہا ہے، کوئی ایون کسی کی کال سنتے ہوئے بھی دھیان کہیں اور ہے، پر وہ جو جملے دماغ کے اندر پروگرام بنے ہوئے، کوئی ہیلپ لائن پر ہے، وہ اس مخصوص طریقے سے، یعنی ایک روبوٹک سٹائل میں وہ جملے بول رہا ہے، پر وہ یہ سارا کام آٹو پائلٹ پر کر رہا ہے۔ تو انسان مائنڈ فلنس سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ فلنس ہے، جہاں پاؤں وہاں دماغ، وہاں کی یہ والی جو چیز ہے، یہ اس کے اندر کافی زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کئی نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، نئے مسائل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے مسائل جتنے سامنے آ چکے ہیں وہ اتنے ہی ہیں۔ اب آپ نیا مسئلہ دیکھیں، امپوسٹر سنڈروم۔ سائیکیٹری میں ایک نیا مسئلہ دریافت ہوا ہے، اور یہ مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں وہ پائی جاتی ہے جن کی جب کوئی تعریف کرتے ہیں یا ان کے کسی کام کی سراہنا ہوتی ہے، تو فوری طور پہ ان کے اندر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہم دنیا سے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے کام، اپنی اس قابل تعریف شخصیت پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی سیلف اسٹیم کو بہت ہی لو چونکہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ نہ تو وہ قابل تعریف ہے، نہ ہی ان کی کوئی اتنی محنت ہے، اور یہ جو ان کو جو جس بات کا کریڈٹ مل رہا ہے، یہ تو ان کا کوئی جیک لگ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اور یہ ہوتے بڑے قابل لوگ ہیں، تو امپوسٹر سنڈروم اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امپوسٹر سنڈروم کے لوگ ہیں، ان کو قابلیت کے باوجود وہ نئی اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر پاتے، اور ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ مسلسل، بالکل، اس کو ڈاؤٹنگ بیہیویئرس کا بھی ابھی جنرلی انہوں نے نام دیا، یعنی کہ آپ جتنی بھی اکمپلشمنٹ ہے نا، آپ اس میں کسی نہ کسی فیکٹر کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی آپ جو کوالٹیز ہیں اس پہ ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت ایکسپلین بھی کیا اس کو، کہ جب آپ کریڈٹ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں اچھا، یہ بھی ایک بڑا فیوریٹ بیہیویئر ہے محسن صاحب، کہ یوزلی ہم وی ریلی لائک دوز پیپل جو فوراً سے کریڈٹ اپنی اچیومنٹ کا یا کسی بھی ایفرٹ کا کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہم آگے پاس آن کر دیتے ہیں کسی اور کو۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بہت اچھا کھانا بنایا، تو اب اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہونا چاہیے، تھینک یو سو ویری مچ، لیکن ہم فوراً سے یہ کہہ دیتے ہیں ہاں بس یہ سب کا سب جو ہے نا اللہ کے کرم کے بعد امی نے سکھایا تھا، تو کیونکہ امی نے جو سکھایا تھا نا، اب امی تو وہاں موجود نہیں ہے، امی وہاں موجود نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ پھر آپ ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسکلس کو۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ لکھے پڑھے سے جملے، جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی نا، کہ
ہم رویوں کو نہیں تبدیل کر رہے. اسی وجہ سے ہی تو یہ نئی نئی جو انوینشنز ہو رہی ہیں, جیسے امپوسٹر آپ نے سنڈروم کی بات کی ہے, اگر آپ دیکھیں تو دیز بیہیویئرز آر ویری کامن. یعنی فوراً سے کریڈٹ ہم کسی اور کو دے کے ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور ایفرٹ ہم کیوں پٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس خاتون نے کھانا بنانے میں کتنی ایفرٹ پٹ کی ہوگی صرف یہ سننے کے لیے کہ بیسٹ بہترین کھانا تم نے بنایا. لیکن سننے پہ پھر اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو بے چینی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کو ہم ایک سنڈروم کا نام دیتے ہیں. ایک اور سنڈروم بھی دریافت ہوا ہے. اچھا, یہ تو ویسے بالکل لیٹسٹ ہے. اب آپ یہ نہیں دیکھیں کہ نئی نئی چیزوں کے ساتھ نئے سنڈروم بھی سامنے آ رہے ہیں. آج محسن صاحب بہت ریسرچز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور میں جو ہوں وہ اب تھوڑا سا فیل کر رہی ہوں کہ کریڈٹ میں کس کو دوں. یہ ہے جناب فینٹم وائبریشن سنڈروم. ٹھیک. فینٹم وائبریشن سنڈروم یہ ہے کہ جن لوگوں کا بہت زیادہ سوشل میڈیا کا, فون کا استعمال ہوتا ہے, ان کو ایک کسی بھی ہلکی سی آہٹ پر بھی لگتا ہے کہ وائبریشن ہو رہی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی نوٹیفیکیشن آیا تو وہ فوراً سے فون کو چیک کرتے ہیں. تو ان کا جو دماغ ہے وہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے, اور ہر آہٹ, ہر چیز ان کو وائبریشن کی طرح ہی محسوس ہوتی ہے. تو یوں اس پھر جو یہ سنڈروم ہے, اس کو سائیکیٹری میں اب فینٹم وائبریشن سنڈروم کہا جا رہا ہے, کہ جن کو ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وائبریشن ہے. اور یہ سیریس جو آپ کا سینسری موٹیو ہے, موٹرز ہیں, یہ اس کو لے کے ایک سیریس ایشو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا برین مس انٹرپریٹ کر رہا ہے. یعنی میسج دیتا ہے آپ کو کہ بیل بجی ہے, یا کوئی ٹون ہے, یا کوئی ایسا وائبریشن ہوئی ہے. یعنی دیکھیے محسن صاحب, ہمارا برین بھی اس کا مطلب کہ اب چیزوں کو مس انٹرپریٹ کر چکا ہوا ہے. تو جو آپ نے سٹارٹ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی نا, ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی, تو اب میرا خیال ہے کہ فائنلی جو سولوشن ہے نا وہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا ہی آ جائے گا ان سارے سنڈرومز کے. لیکن ایک اور بڑی مزے کی خبر آئی ہے, وہ آئی ہے روم سے. اچھا, وہاں چلتے ہو تو روم کو چلیے. نہیں, وہ تو چین ہے. لیکن روم آپ کو پتا ہے کہ آرٹس اور تاریخ کا ایک گہوارہ, یعنی جہاں آپ کتنی بڑی انسانی تاریخ ہے. جی جی جی. تو روم میں ایک ایگزیبیشن اناؤنس کی گئی, اور اس کے جو ٹکٹس ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بک رہے ہیں. واہ. اور اس جگہ جہاں یہ ایگزیبیشن ہے, وہاں جو نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے, بلکہ وہاں لوگ جب جاتے ہیں تو آگے کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی کمرے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں جو آرٹسٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک انویزیبل پینٹنگ ہے. اچھا, یہ دماغ سے سوچ کر یہ نظر آئے گی, یہ ویزیبل نہیں ہے. اچھا. تو اس پر جناب اس کے ہزاروں ٹکٹس اب تک فروخت ہو چکے ہیں, اور لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ وہاں ان خالی کمروں میں کچھ نہیں رکھا, اس کے باوجود اس کھیل میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ مہنگے مہنگے وہاں ٹکٹ خرید رہے ہیں. کیا بات ہے محسن صاحب, انسان بھی کتنی دلچسپ مخلوق ہے ویسے. جی. کہ اگر وہ چاہنے پہ آئے اور دیکھنے پہ آئے تو خالی کمروں کو بھی دیکھ لے. جی. اور اگر نہ چاہنے پہ آئے اور اگر دل نہ مانے تو بڑی سی بڑی بہترین سے بہترین لینڈسکیپ کو بھی اگنور کرتے ہیں. انسان نے, یعنی ایسا انسان نے ایک طرف تو چاند پر جا کے ڈیرے ڈال لیے, اور خبر یہ بھی ہے, اور دیکھیے خبریں ایک سے بڑھ کر ایک چونکانے والی آ رہی ہیں. اچھا. چاند پر نوکیا نے ناسا کے ساتھ مل کر 4G ٹیکنالوجی کا جو پہلا ٹاور ہے وہ نصب کر دیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں جو روبوٹس اور باقی ان کے کم از کم سگنلز آ جائیں جاتے ہیں, تو پہلے اس کی وہاں کی پکچرز ویڈیوز لیٹ آتی تھیں. اب انہوں نے 4G ٹیکنالوجی کا ٹاور وہاں انسٹال کر دیا ہے, جس سے کہ وہاں سے بڑی تیزی سے ویڈیوز اور پکچرز آ رہی ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو دلچسپ پہلو لگا مجھے اس خبر کا, وہ یہ لگا کہ 4G کے وہ سگنل دنیا کے کئی ممالک میں کام کرنے والی 4G ٹیکنالوجی سے زیادہ تیز ہیں. واہ واہ. میں ویسے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس خبر پہ میں یقین اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ 4G تو چل ہی نہیں رہا یہاں پہ. نہیں, وہاں چل رہا ہے, وہاں چل رہا ہے. مجھے ایک یہاں پہ لطیفہ یاد آیا. اچھا جی. بلکہ لطیفہ کیا, ایک میم ہی تھی سوشل میڈیا پہ, جس میں کہ ایک چاند کے اوپر ہی ایک خلاباز کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے جھنڈا لگایا ہوا تھا ایک کنٹری کا, کہ جی یہ ہے چاند پہ پہنچنے کے بعد کی خلاباز کی پہلی تصویر. اچھا. تو نیچے کسی نے کیپشن میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ چاند کو بھی دیکھ سکتے ہیں.
You got it? میں سمجھ گیا کہ وہ تصویر بناتے ہوئے وہ کوئی ایسا رات کا منظر ہوگا نا کہ جس میں پیچھے چاند، انہوں نے غور نہیں کیا تو پیچھے چاند بھی نظر آ رہا تھا. اور عوام کے نیچے کوئی پورا کوئی مطلب کئی کیس تھے، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ پیچھے چاند بھی نکلا ہوا تھا. گلی میں آج چاند نکلا. واہ. تو یہ دیکھیں کہ چندہ ماموں پہلے دور کے تھے اور اب وہ اتنے قریب ہیں کہ وہ 4G ٹیکنالوجی کی زد میں ہے. مطلب چندہ کو بھی ماموں بنانا نہیں قوم نے چھوڑا. صحیح بات ہے. تو یہ جو آپ سے بات چیت چل رہی ہے، یہ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کی باتیں. ولنگ ویز آپ کے لیے سائیکیٹری اور کاؤنسلنگ کی سروسز جو مہیا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہو رہا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تھیراپیوٹک گائیڈ لائن لینے کے لیے. تو روز بروز اس طرح کے رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو. اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جن کے جو بچے ہیں وہ اب بڑے ہو گئے، 40 سال 35 40 45 سال کے. تو ایسی مائیں، ایسے والد بھی رابطہ کرتے ہیں جو کہ جن کو اب پتہ چلتا ہے کہ اوہ اچھا ان کے بچے نے، بیٹے نے جس طرح کے مسئلے کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزاری، اس کا تو حل موجود تھا. اور محسن صاحب اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ پیرنٹس بھی مطلب ایک سرٹن ایج میں جہاں پہ پہلے یوزلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ہم نہیں چینج ہو سکتے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا بہترین سا چینج ہے میرا خیال ہے سوسائٹی میں کہ دے آر ٹیکنگ رسپانسبلٹی. کل ہی ایک پیشنٹ ہے ہمارا جس کے فادر نے خاص طور پہ مجھے کہا آپ کا نام لے کے کہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ مجھے بھی ضرورت ہے اور ٹائمنگ اور یہ سب کچھ، اور ریزن انہوں نے کہا کہ میرے پینک اٹیکس آتے ہیں اور وہ ایک سرٹن ٹائم میں آتے ہیں اور اس سب چیزوں میں. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ رہی تھی اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ یہ کتنے اچھے سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک پرابلم تو بچے کے ساتھ ہے ہی جو علاج میں ہے، مگر ایک میرا بھی پرابلم ہے وچ از ریئل. اور یوزلی ہماری سوسائٹی میں پینک اٹیکس کو کوئی پرابلم کنسیڈر نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ ایک سرٹن ایج کے بعد، جیسے 60 کے بعد یا 50 کے بعد. اور خاص طور پہ کہ اگر آپ کو عبادت اور نماز کے ٹائم پہ کوئی ایسی فیلنگس ہوتی ہیں تو آپ تو اس کو بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. تو چینج محسوس ہوا جب کل انہوں نے یہ بات کی میرے سے. تو چینج تو آ رہا ہے سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے. لوگ مسئلوں کو پہچان رہے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ان ڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنانے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ کریڈٹ جو ہے نا، میں کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی نا امپوسٹر سنڈروم کی، تو میں نے کہا میں بھی کریڈٹ دے دوں کہ جو سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے، میں لے نہیں رہی، کریڈٹ دے رہی ہوں اسی سنڈروم کے. یہ ولنگ ویز کو ہی جاتا ہے. اور ولنگ ویز کا حصہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور کریڈٹ گوز ٹو ایکچولی پائنیئر ڈاکٹر صداقت علی، جنہوں نے پاکستان میں اس فیلڈ ایڈکشن سائیکیٹری، ایڈکشن ٹریٹمنٹس کا آغاز کیا. پائنیئر کے طور پہ دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں. بے شمار کتابیں لکھیں، 12,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، اور ان کی زندگی کا ان کا جو موضوع ہے وہ انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لیٹسٹ جو ریسرچز ہیں، سائنسز ہیں، ان کو دوسروں تک آسانی سے پہنچانا، جس سے کہ وہ سمجھ کر اسے اپنانے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی. اور کبھی کبھی محسن صاحب مشکل بات بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں. کبھی کبھی ایسے مسئلوں پہ بھی بات ہم کرتے ہیں جو کہ نارملی لوگوں کے لیے اس کو تھوڑا پروسیڈ کرنا، پروسیس کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پائنیئر جو ہیں ڈاکٹر صداقت علی، ان کی جو ویڈیوز اور شوز اب جو ہمارے لیٹسٹ جو چل رہے ہیں، جیسے ہمارا آج کا شو اور باقی ہفتے کے 7 دن جو شوز چلتے ہیں ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے، یہ سب کی سب وہ انفارمیشن ہے یا وہ ڈسکشن ہے جو کہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو پھر اب پروسیس کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہاں پرابلم تو ایگزسٹ کرتے ہیں، اب ہمارا تھوڑا انیشیٹ کرنا مسائل کے حل کی وجہ بن سکتا ہے. لوگوں کی لینگویج میں وہ ٹرمینالوجی آ رہی ہے جو تھیراپیوٹک ٹرمینالوجی ہے، اور اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اور فرق اس سے بھی پڑتا ہے کہ اگر ہم بریک نہ لیں تو بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، جہاں رانا اور محسن نواز آپ کے ساتھ. اور اب کے ہمارے اس شو پر وقت ہوا مہمان کی آمد کا. یہ وہ مہمان ہیں جن کی آمد سے پہلے کسی
پرانے زمانے میں تو کوے کی آواز کی طرف کان لگتے تھے کہ کوئی دیوار پہ منڈیر پہ کوا بولتا تھا تو مہمان کی آمد کی نوید ہوتی تھی. لیکن یہاں بریک اس بات کی نوید ہے کہ یہاں فوراً ہمارے پاس مہمان نے آنا ہے, اور مہمان جو ہے وہ کافی زبردست سنگنگ کا شوق رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلال شفیع پٹیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. تو آپ کے کافی وزٹ ہوتے رہتے ہیں مختلف کنٹریز کے, اور آپ ابھی امریکہ سے پاکستان واپس لوٹے ہیں, تو یہ آپ کے کنسرٹس ہوتے ہیں وہاں خاص طور پہ امریکہ میں کیا زیادہ پاکستانی سنگرز کو یا موسیقی کو کافی سنا جاتا ہے پاکستانی فیملیز میں؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس سے پہلے بھی سنگاپور گیا ہوا تھا, وہاں کچھ دیوالی کے شوز تھے, اور اس کے بعد ابھی امریکہ گیا تھا. مجھے انشاءاللہ کویت جانا ہے. آپ بلال جو گاتے ہیں تو آپ کے بارے میں یعنی کہ بہت زیادہ جو آپ کی ایک پاپولیرٹی پچھلے کئی سالوں میں بنی وہ یہ کہ کشور کمار کی آواز سے آپ میں بہت مماثلت ہے. یہ آپ نے ڈیلیبریٹلی کوئی کوشش کی اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو میچ کیا, یا یہ قدرتی طور پہ اللہ نے آپ کو آواز ایسی دی؟ میں نے کشور دا کو کبھی کاپی نہیں کیا, ویری آنےسٹ. میں نے ان کے نیونز کو فالو کیا, میں نے ان کے ایکسپریشنز کو فالو کیا. وہ بولتے کیسے تھے, وہ گاتے کیسے تھے, وہ فلاں ورڈ کیسے بولتے تھے, وہ چیزیں میں نے اڈاپٹ کی. اور اس کے بعد کیونکہ وہ میرا سورس آف انسپریشن رہے ہمیشہ, آج بھی ہے اور رہیں گے بھی. ان کا انسپریشن میرے لیے ایسا تھا کہ میں نے کوشش کیا کہ میں ان کی طرح چاہے 5% گا لوں, لیکن میں ان کی طرح گاؤں. اچھا ٹھیک. تو آپ کی جو ریکارڈنگز بھی بہت ساری انٹرنیٹ پہ, آپ ٹک ٹاک پر بھی لائیو آ رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ کو کافی سنا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں بھی ان پرانے گانوں کو کی پاپولیرٹی یا فیم موجود ہے, بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کیا سٹیٹس ہے؟ بہت زیادہ ہے. دیکھیے آج نیا گانا بھی جو بنتا ہے, میم میری بات سے اتفاق کریں گی کہ نیا گانا بھی اگر بن رہا ہے تو وہ پرانے گانوں کو لے کے بن رہا ہے. آپ دیکھیے جو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ہسکی وائس کا, مثال کے طور پہ کشور دا کا ہی گانا لے لیجئے, ایسے کر کے لوگ گا رہے ہیں آج, جیسے بہت تکلیف میں ہو. ہاں, یا پھر صحیح بالکل, جیسے یوڈلنگ تھا جو کشور کمار نے انٹروڈیوس کروایا تھا, پھر پاکستان میں اے نیئر نے یوڈلنگ کا استعمال کیا. یوڈلنگ کیا ہے بلال شفیع پٹیل؟ صحیح, بالکل. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ گلا تو آن ہو ہی گیا ہے, تو چنگاری نہ کوئی سلگ جائے. چنگاری. اچھا اب یہ مجھے بتائیے کتنی دیر کا گانا سناؤں, شارٹ کر کے سناؤں؟ آپ پہلے سمپل کے طور پہ 1 منٹ سنائیں. اچھا چلیے. ساون جو اگن لگائے اسے کون بجھائے, اسے کون بجھائے. آواز نہ ذرا دور چلی گئی جس وجہ سے وہ بیچ میں نا تھوڑی رکاوٹ کے ساتھ, تو مائک کا شاید ڈسٹنس کی وجہ سے ایسا ہوا. مائک کا ڈسٹنس نہیں ہے, مائک کا ڈسٹنس بالکل نہیں ہے, مائک تو ان کے بالکل قریب ہے. اب یہ کیا یعنی جیسے شاید اس میں کوئی زوم ایسا کرتا ہے کہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے.
हाँ जूम फिल्टर आउट करता है. अच्छा अब जरा चेक करते हैं एक बार. चिंगारी कोई धड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए. अच्छा है, अच्छा वाह है, वाह वाह, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. कोई और भी सैंपल देखा इसमें, ये जो जहां आ रहा है ना, ये बहुत क्रिटिकल एनालिसिस लेती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक आध और भी गाना, ताकि इनको जरा, इनको पुरानी मौसीकी से बड़ा शगफ है. हालांकि उन्होंने मुझे नई अच्छा. वाली में शामिल किया था नहीं, बाद में. उन्होंने एक नफसियाती हरबा बिलाल ने इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि मैम मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी. अच्छा, जब आप किसी से कह देते हैं ना कि ये मेरी इत्तेफाक करेंगी, तो अगला मतलब उस झिझक और शर्म की वजह से भी इत्तेफाक कर लेता है. हाँ, नहीं, उनका मकसद था कि पुरानी अगर गानों की बात है तो वो मोहसिन साहब के साथ कर लूंगा. और जो नया लेटेस्ट ऐसे ही है. म्यूजिक है वो जरा मैडम को पता होगा. आप मोहसिन साहब ये भी समझा करें ना. अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा. ये था मकसद तो उनका. पूछ लेते हैं ना, वो बिल्कुल, कौन सा कोई कॉल ऐसे करती ही है. अच्छा. जी जी बिल्लू भाई. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. अच्छा है बिलाल. Good, good, good. इस ये भी अच्छा है, और तालियां भी इस पे बजाई हैं जहारा ने. गो कि मैं इसमें वो आवाज की दुनिया का बाशिंदा, आवाज की इस क्वालिटी से, यानी वो जो बीच में कट कट के आ रही है ना, उस वजह से वो रिक्कत नहीं तारी हो सकी गाना सुन के. शुक्र करें कि यहाँ पे Right. आपको रिक्कत आई के हाल नहीं पड़ा मुझसे. वरना तब इसके बाद का शो भी था. बहरहाल बिलाल साहब ने बहुत बहुत खूबसूरती से कर देता है. इंसाफ किया गाने के साथ. हाँ, इंसाफ इंसाफ किया, Thank you बिल्कुल जी, बिल्कुल. बहुत और शुक्रिया. अदल भी ये किया. और किरण तहरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं होगा. अच्छा, तो बिलाल वो भी जरा सुना दीजिए. नहीं नहीं, मेरा तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है. भरी तेरी आंखें. अच्छा. जी मैं आप ही सुना दें. Okay. मेरा ख्याल है. नहीं, बिलाल गाएंगे. तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे, रंगों छंदों समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, इस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तो दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बेहतरीन. तो आपने तो बड़ा चार चांद लगा दिए, और बहुत ही अच्छा लगा. अभी भी लेकिन आवाज- ये असल अभी में भी काम आवाज इस ब्रेक तरह से होके आ ना, रही मेरा थी. ख्याल है कि ये आपको सामने बिठा के, और आपको कीबोर्ड आपके सामने हो, क्योंकि कीबोर्ड को भी हमने अवॉइड किया. आप कह रहे थे कि कीबोर्ड के बजने से शायद आवाज उतनी क्लियर इस पे नहीं आएगी, लेकिन यहाँ ये जो आपने विदाउट कीबोर्ड भी गाया, इसमें भी कुछ वो रखना रुकावट डाल दिया टेक्नोलॉजी ने. टेक्नोलॉजी भी ये चाहती है ना कि कोई उसको और ज्यादा खुश करके तो फिर मजीद काम हो.
अच्छा अब जरा देखिएगा 1 सेकंड के लिए, जी जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। क्या कहती है रिपोर्ट? हाँ सही है सही है सही है, आप ही की तरफ मसला था। अच्छा नहीं, वो कीबोर्ड और साउंड जो आ रहा है ना, तो उसको वो फिल्टर कर रहा है बार बार। मेरी तरफ मसला नहीं था। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं कि जहां कोई किशोर कुमार का अच्छा नहीं बात सुने, आप तो किशोर के अलावा भी लोगों को, रफी साहब को भी मैंने गाते बस हुए मेरा सुना। एक थोड़ा कंसर्न था मुझे कि अभी जूम लिंक मैं सब भी गाता हूँ। एक्सपायर ना नहीं हो नहीं जाए देखिए, कि, जो हमारी टीम आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी मुझे ये है, तो उसके लिए भी हम ज़हन में रखते हुए फिर कुछ, क्योंकि ये जो इतना खूबसूरत गुफ्तगू हुई हमारी और ये जो इतने बेहतरीन सा हमने लुत्फ अंदोज भी हुए, रिकत नहीं आप पे तारी हुआ ये बिलाल हमने ड्यू रखेंगे और हम इसको दोबारा किसी वक्त प्लान करते हैं कि आपके साथ और ज्यादा तफसील से हम बात करें। आखिर में कोई गाना हम जरूर सुन सकते जरूर। हैं। तो बिलाल शफी ये पटेल का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह जाते जाते कोई यानी यूं करें कि आपके गुनगुनाहट पे जो है ना वो फेड आउट हो जाए हमारी कॉल। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा। फेड आउट हो गई, फेड आउट हो गई एक्चुअली। ये बेहतरीन जी लिंक हमारा जो ये था जो कि उनके साथ मुकम्मल हुआ और इस कॉल में बड़ी दिलचस्प उन्होंने जो खुशी खुशी जिस तरह से वो गा रहे थे, जितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ, मतलब आप टैलेंट देखें ना, ही सच अ टैलेंटेड पर्सन, बहुत खूबसूरत आवाज है और उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं इंसाफ किया। जी जी और अगर किशोर कुमार के साथ भी तो देखिए फिर मुझे वैसे वाकई बहुत ही सिमिलर सा लगा उनका जो साउंड और वो सारी चीजें, तो अच्छी बात है। मतलब टैलेंट तो हर किसी में भी हो सकता है, उसका फायदा उठाना मेरा ख्याल है ये कुछ लोगों का काम होता है। सही बात है। तो अभी ये इस खूबसूरत सी कॉल के बाद जिसमें मौसीकियत है, तो हम इनके साथ दोबारा भी किसी शो पर बात करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक और जहाँ वापस आके तो हम अपने अगले मेहमान से बात करते हैं। जी जी वापस आए हैं हम लाहौर स्टूडियो से। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज प्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ जब बात नगमगी की होती है, शायरी की होती है, तो आपकी तरफ से दादो तहसीन काफ़ी आती है, यानी लगता है कि आपको फ़नून लतीफ़ा में काफ़ी दिलचस्पी है। बहुत मोहसिन साहब, मैं म्यूज़िक, शायरी, पेंटिंग, मतलब हर वो काम मैं उसको एंजॉय करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी मौजूद है ना चीज़ें, अल्लाह ताला ने हमें जो क्रिएटिविटी दी है किसी भी इंसान को, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्रिएटिविटी में देखें कि इंसान की क्रिएशन कैसी कैसी इंतहाओं को छू रही है। एक नई साइकिल दरियाफ्त हो गई, कर ली इंसान ने। अच्छा, बल्कि दरियाफ्त का लफ्ज़ यहाँ पे, पहले मुझे आप ये बताइए, आज कौन सा चैनल सुन के आए हैं? हाँ यही तो, इसी का राज तो नहीं देना। ये आज आपने नहीं, आज नहीं, इसके पीछे तो बड़ी बचपन से बड़ा होमवर्क है। नहीं, बचपन से तो होमवर्क है इसके पीछे। हाँ, आज का तो मैं वैसे आई एम रियली एंजॉयिंग मोहसिन साहब, अब क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद एक इन्वेंशन है जो कि आज मुझे मिलती है, और मैंने बहुत आई डोंट नो, पता नहीं व्यूवर्स ने सीखा या नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ों से आज मुझे नॉलेज में इजाफा हुआ है मेरे। ये तो आप जीती रहे और खुश रहे, आप हौसला बढ़ाती हैं। एक नई जो साइकिल, मैंने कहा था दरियाफ्त, और फिर मैंने कहा कि नहीं, दरियाफ्त का लफ्ज़ गलत है। अच्छा, बनाई गई है। हाँ, दरियाफ्त और ईजाद में भला क्या फ़र्क है? इजाद में तो आपको ये होता है कि एफर्ट पुट करते हैं ना, नए सिरे से जो काम आपने किया, वो आपने कोई चीज़ नई बनाई तो ईजाद है। हाँ। और दरियाफ्त है पुरानी मौजूद किसी चीज कहीं पे कुछ है और आपने उसको दरियाफ्त किया। हाँ, ठीक, तो ये जो साइकिल है ये ईजाद हुई है। साइकिल की खूबी देखें, वो दरिया के ऊपर, समंदर के ऊपर कोई पर्सन चला सकता है, यानी उसके सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया कि पैडलों से नीचे एक ऐसा हिस्सा उसके अंदर बनाया है जिसकी वजह से वो समंदर तक में वो डूब नहीं सकता। तो आप पैडल घुमाते हुए
اس کے اوپر سمندر پر بھی جا رہے ہیں اور دریا پر بھی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز. واہ واہ. یعنی وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا کہ تیری رحمت نال میں بندے پانی اتے چلدے ویکھے. میں وہی کہہ رہا تھا, یہ آپ نے جو بات کی نا اس وقت جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں کہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے اور وہ جناب پانی میں اس نے چلنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اب وہ ایک جسے کہتے ہیں پکٹوریل, ایک ہم امیجز بھی اس کے ویژول بھی ہم ویژولائز بھی کر سکتے ہیں. جو انسان سوچتا ہے نا, جو بھی سوچ سکتا ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. یعنی وہ آج ہو, کل ہو, پرسوں ہو, کچھ سالوں بعد ہو, جو بھی ہم سوچیں گے وہ ممکن العمل ہو جائے گا. اور ایسے ایسے یعنی چیزیں کہ جس میں آپ ماننے کے لیے, جیسے آسٹریلیا کے ایک سمندر کنارے ایک جانور ایسا پایا گیا جو کہ ٹرانسپیرنٹ تھا. ٹھیک. اور سائنسدانوں کو اس پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ وہی جانور جو کہ پہلے کوئی اس کو دیکھا نہیں گیا, رات کے ٹائم پہ وہ ٹرانسپیرنٹ جانور جو ہے وہ ایک روشنی بن جاتا ہے. ٹھیک. یعنی جیسے جگنو رات کے ٹائم پہ چمکتا ہے, تو اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک پوری ایک لائٹ کے طور پہ. اب اس کا انہوں نے کہا کہ وہ اب یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ وہی کیوں پایا گیا, اس سے پہلے کیوں نہیں انسانوں نے دیکھا. تو یہ ہے صورتحال کہ دنیا میں کتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, اور پرندوں اور جانوروں میں کافی زیادہ جیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ انسانوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. جاپان میں اب آپ پھر مزید حیران ہوں گی. سیریسلی ایک اور اگلی آج آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف مجھے حیران ہی کرنا ہے. نہیں, ہوا یہ ہے کہ پچھلے شکر ہے پریشان نہیں کیا آپ نے مجھے. جاپان میں جو ان کے ایک سب سے بڑے زو کے اندر جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور لوگ آتے تھے ویڈیوز بنانے کے لیے, تو بندر وہاں پہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے انسانوں کے اس شور و غل کی وجہ سے. تو انہوں نے یعنی جاپانی اس زو کی انتظامیہ نے سوچا کہ انسانوں کے اس شور و غل سے, انسانوں کی اس مداخلت سے بندروں کی مینٹل ہیلتھ پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا. اوہ اچھا. تو ان کے لیے سٹریس فری زون انہوں نے بنایا ہے, سبحان اللہ, جس کے اندر وہ پرسکون طریقے سے ذرا دنیا پر غور و فکر کر سکیں گے بندر اپنے آرام دہ ماحول میں. تو اس میں کوئی انسان دخل نہیں دے سکتا. اچھا, آج کے دور کی محسن صاحب ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جانوروں کو لے کے بھی نا, جیسے پہلے ایک سرٹن سا ایک بیہیویئر تھا نا ہمارا جانوروں کو لے کے, مطلب ایک چند ایک طبقہ تھا خاص جو ان کا خیال رکھتا تھا. تب اوور آل بھی میں دیکھتی ہوں تو لوگوں کے اندر جو ایک سمپتھی کا ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ واضح نظر آتا ہے. جاپانی, بہت زیادہ. ہاں, اب جاپانی کے چڑیا گھر کی ایک میں نیوز بڑی وائرل ہوئی ہے پوسٹ, جس میں کہ ایک بندر کا بچہ جس کی ماں کھو گئی شاید, اور اس کے بعد وہ پنچ اس کا نام ہے, ہاں, اور اس کے بعد اس کو سارے ہی ریجیکٹ کر رہے تھے اور اس کو کافی ریجیکشن اپنی ہی فیملی سے مل رہی تھی. تو جب وہ کھانا دینے کوئی بھی آتا تھا تو اس کی ٹانگ سے چپٹ جاتا تھا, کیونکہ جو ویڈیوز میں نے دیکھا. تو اب وہ آبویسلی کوئی بھی جو ٹیکنگ کیئر والا تھا وہ اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا, تو کسی نے کروڑوں دے کے اس کو خرید بھی لیا ہے. اچھا ہاں, وہ لیکن آپ جو پہلا حصہ بتا رہی ہیں وہ پہلے بتائیں کہ کیا کسی نے. ہاں, اس میں وہ جو ٹیک کیئر والا تھا اس نے اندر ایک جو تھا نا اسٹف ٹوائے, وہ پھینک دیا, بھالو. اب جب اسٹف ٹوائے پھینکا تو آبویسلی اس کی طرف سے اس کو کوئی اتنی ریئیکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا, وہ تو اسٹف ٹوائے تھا. تو پھر اینڈ پہ دیکھا کہ اسی کے ساتھ کھا رہا ہے, وہ جان جا رہا ہے, اس کو لے کے پھر رہا ہے. تو وہ کافی مطلب کوئی 4 منٹ کی ویڈیو تھی جو بڑی وائرل ہوئی. تو اس نے اپنی ایمٹینس جو ہے وہ سے اور سویا بھی اس کے ساتھ وہ. تو یہ جو سمپتھیٹک سا ایک ہمارا ایک رویہ ہے نا ٹورڈز اینیمل, یہ بھی اس کرنٹ جو ہمارا ٹائم ہے اس کی بیوٹی ہے. جیسے میں پیٹس میں دیکھتی ہوں, کیٹس میں تو پہلے لوگوں نے نام رکھے ہوتے تھے نا ان کے, بلکہ بلیوں کا رواج تو بہت کم تھا, چند ہی گھرانے تھے جس میں ہم دیکھتے تھے, تو اب اٹس ویری کامن. تو اس میں باقاعدہ اب ان کو ہیومن نیمز بھی. کل میں ایک وائرل ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں خاتون اپنی پیٹ کیٹ کو کہہ رہی تھی کہ میں ابو ہریرہ کو کب سے بلا رہی ہوں مگر یہ میری بات نہیں سن رہا. اچھا میں بڑے دھیان سے سن رہی تھی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بچہ بات سن رہا. تو جب وہ سامنے آیا تو اس کا وہ ایک بلی کا بچہ تھا, بڑا کیوٹ سا, جس سے باقاعدہ وہ پیٹ کر رہی تھی اور لاڈ کر رہی تھی. ایک اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بچپن میں ہم طوطے
یا مرغیاں جی اس طرح جی کی چیزیں ہاں گھروں میں ہاں پال. اب بولنے والے طوطے تو آپ کو پتہ ہی ہیں, جی 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 لیکن بولنے والا ایک ایسا طوطا بھی ان دنوں کافی وائرل ہے جو 5 زبانیں بول لیتا ہے. اچھا, یعنی 1 نہ 2 نہ 3 پوری 5. یہ مطلب آج کی اب محسن صاحب کی چھٹی والی نیوز ہے جو بریک کر رہے ہیں. تو ہم ایک اگلی نیوز 7ویں نیوز یہ بریک کرنے والے ہیں کہ اب کے ہم اپنے اس شو کے بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے اس شو کا اختتامی جو آخری جو چنک ہے اس کے اندر ہوں گے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو, محسن نواز اور جہاں آرا آپ کے ساتھ. اور اب کے ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارے ساتھ ہیں محسن شہید مرزا جو کہ وائس اوور آرٹسٹ ہیں اور ایک پاکستان میں کئی سالوں سے ان کی آواز گونجتی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف ایسے پروگرامز کے ساتھ جہاں ان کی خوبصورت آواز کو یہ بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں انرجی بھر دیتے ہیں. محسن شہید مرزا کا تعارف یہ بھی ہے کہ یہ حسن شہید مرزا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں اور ممتاز نام ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا, جنہوں نے وائس اوور آرٹسٹ جو لوگ بنتے ہیں ان کے پائنیئرز میں سے ان کا نام کہا جاتا ہے. اور حسن شہید مرزا کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ 1 منٹ میں سب سے زیادہ تیزی سے الفاظ کی ادائیگی کا, یعنی اس میں کوئی لفظ متاثر بھی نہیں ہوا اور 1 منٹ کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ تیز الفاظ بولنے کا بھی ایک ریکارڈ بنایا. تو حسن شہید مرزا کے صاحبزادے ہیں محسن شہید مرزا جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ محسن صاحب, آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو شوق ہوا یہ اس ورثے کی وجہ سے ہوا, جینیاتی طور پہ جو حسن شہید مرزا کی طرف سے ایک آپ کو ملا, یا ڈیلیبریشن, یا جیسے والدین کئی دفعہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچوں میں سے میری لیگیسی کو کوئی تو لے کے چلے, کیا یہ اس طرح کی کوئی بات تھی یا آپ کے اندر بائی نیچر اس طرف میلان تھا؟ ہاں, میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا. وہ میں چھوٹا تھا, جس زمانے کی بات ہے, میں میرے خیال میں 8-10 سال کا ہوں گا. تو اس زمانے میں کوشش کی ڈیڈی نے مجھے تھوڑا سا انٹروڈیوس کرنے کی کہ آواز کے حوالے سے, تو وہ ایڈس میں وائس اوور کروانا تھوڑا تھوڑا نا ہلکا ہلکا اسٹارٹ کر دیا تھا. تو پھر جب میں 14-15 سال کا ہوا اور اس کے بعد تقریباً کوئی تھوڑا سا بڑا ہوا, تو انہوں نے میں نے کیا کیا, ان کی آواز میمک کر کے کمپیوٹر میں ریکارڈ کی. اچھا, ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے جب سنا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بالکل ایسی میمک کر دی کہ میری آواز لگ رہی. تو ہی واز سرپرائز کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ اس بچے کی میری جو آواز ہے وہ اس نے اڈیپٹ کی ہے اور یہ واقعی میں جین میں آئی ہے آواز. تو پھر اس کے بعد سے یہ ہوا کہ مجھے بھی اتنی موٹیویشن ملنے اسٹارٹ ہو گئی کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو پھر اسی فیلڈ میں کودنا ہے. اب میں اسی فیلڈ میں آیا اور میں نے پھر آ کے جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ گھر میں ہی اسٹوڈیو تھا. ماحول کچھ ایسا تھا کہ والد صاحب کا اسٹوڈیو گھر میں موجود تھا. وہ طارق ہارمنی اسٹوڈیو کے نام سے مشہور تھا, پاکستان کا بہت پرانا اسٹوڈیو. تو اس میں وہاں پر اسٹارٹ کر دیا میں نے کام, ورک آؤٹ کرنا اپنا ہلکا ہلکا وائس اوورس کرنا. اور ڈیڈی بہت خوش ہوتے تھے میری آواز سن کے کہ میری آواز گئی ہے کسی بیٹے کی میری. تو وہ ہی واز ویری ہیپی کہ محسن نے جو ہے آواز جو ہے وہ اس فیلڈ میں آیا محسن. تو بس یہ سلسلہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے. ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, یعنی جو لوگ ریڈیو یا ٹی وی کے سامعین میں سے, ناظرین میں سے جو پرانے لوگ ہیں, وہ لوگ جیسے 30-40 سال پرانے جن کو پروگرامز آوازیں یاد ہیں, تو وہ ان کو کتنے ایسے ایڈ, شاید ہی کوئی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی دن ان کی آواز نشر نہیں ہوتی تھی. اب ان کی آواز اتنی فیملیئر ہے اور اس وقت ہم یہاں وہ آواز تو نہیں سنوا پا رہے, ورنہ وہ آواز سنتے ہی بہت سارے لوگ فوراً کنیکٹ ہو, اچھا ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا, وہ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا تو میرا ایک بہت زیادہ اس بارے میں اصرار تھا کہ ان کا جو اتنا بڑا آواز خزانہ ہے جو کہ کیسٹس میں, سپولز میں موجود ہے, جس کو کنورٹ کرنے کے بارے میں آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو نئے براڈ کاسٹرز کے لیے, نئے وائس اوور آرٹسٹس کے لیے
وہ بہت ہی زبردست ایک مشعل راہ ہے. تو ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے اپنے فادر کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور جس طرح سے وہ آپ کو ٹرین کر رہے تھے، تو اگر آپ کو اپنی اس لیگیسی کو رکھتے ہوئے کسی نئے وائس اوور آرٹسٹ کو، لوگوں میں بڑا شوق ہے کہ وہ وائس اوور آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو کیسے کوئی ٹپس آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آواز کے زیر و بم کو سمجھنے کے لیے، آواز کے استعمال کے لیے کیا ایسی ٹپس ہوں گی جو کارگر ہیں؟ بالکل بالکل جی بالکل. آج کل لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آنا، تو میری ان سے یہی ہے، میں ان کو یہی گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے، ظاہر ہے محنت بہت ضروری ہوتی ہے ہر فیلڈ میں. تو اس آواز کے حوالے سے یہ کہ آواز ایک حد تک ایک اس کا ایک ظاہر ہے کہ وہ ہے کہ آواز کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہونا ضروری ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیبل ہو. اور پریزنٹیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں، اور جو آپ کا تلفظ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، پروناؤنسیشن کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، الفاظوں کی. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک اچھا ایک آؤٹ پٹ نکلتا ہے. آبزرویشن بہت ضروری ہے. اب وہ کہتے تھے، ڈیڈی کہتے تھے کہ آبزرویشن اینڈ دین پریزنٹیشن، کہ پہلے آبزرو کرنا، لفظوں میں اترنا، اس کی گہرائی کو سمجھنا کہ وہ کیا میسج ہے، کس کے لیے ہے، کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور پھر اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے سننا بھی، جو میں نے پایا کہ اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے جو لوگ سنتے ہیں ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کے لفظ کی ادائیگی نکھرتی ہے. اچھا، یہ اتنا امپورٹنٹ بھی ہے محسن صاحب، جیسے بھی کچھ میں دیکھ رہی ہوں ٹرکش ڈراماز نا، تو آواز آبویسلی وہ اردو میں ہے، تو وائس اوور ہی کریں ہمارے آرٹسٹ، تو اس میں جان اگر آتی ہے نا اس کریکٹر کے اندر، تو وہ اس آواز کی وجہ سے ہی آ رہی ہے. اور اگر کوئی کہیں جگہ پہ کوئی کریکٹر ہمیں ویک محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا جو وائس اوور آرٹسٹ ہے وہ اس کے ساتھ پراپر چل نہیں پایا، یعنی ایکٹنگ اور آواز میں. یعنی اس حد تک یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی اور کلچر کا کوئی مووی ڈرامہ کچھ ایسا دیکھیں تو اس میں جان ڈال سکتا ہے باقاعدہ وائس اوور آرٹسٹ جو ہے. اچھا، ایک اس میں مجھے آپ کی بات سے میں بہت متفق ہوتے ہوئے کہ جان ڈالنے والی جو آواز ہے وہ وائس اوور آرٹسٹ کی ہے، لیکن ایک میرا اس میں محسن صاحب جو میری ایک رائے ہے، اب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وائس اوور آرٹسٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. یعنی جو جان ڈالنے والی آواز ہے، لوگوں کو اس کا نام آخر تک کون انتظار کرتا ہے کہ وہ جا کے دیکھے کہ وہ وائس اوور آرٹسٹ کون تھا؟ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جبکہ وہ آواز بہت فیملیئر ہوتی ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب آپ کی یا وائس اوور کسی بھی آرٹسٹ کی آواز سنتے ہیں تو وہ فیملیئر تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا نام اتنا نہیں بنتا؟ یہ واقعی میں آج کل ایک بہت بڑا ڈراپ بیک ہے. یہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اس چیز کو لانا چاہیے منظر عام پہ کہ جو وائس اوور آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ریکگنیشن اتنی ہی ملنی چاہیے، اور چاہے وہ ان ٹرمز آف فائنینشیل ہو یا پھر ان کو ایک فیم کے حوالے سے ہو. کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز بالکل ویسی ہے، ایک جیسے ایک ایکٹر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایکٹر میں تو پاکستان کی اور آرٹسٹوں کی تو جو فیس ویلیو ہوتی ہے ان کی اسکرین کے حساب سے ہوتی ہے کہ وہ آرٹسٹ ٹی وی میں آتے ہیں اور ڈراموں میں آتے ہیں. اسی طریقے سے جو ریڈیو براڈ کاسٹرز ہیں یا پھر وہ ہیں جو ایڈس میں وائس اوورس کر رہے ہیں یا ٹرکش ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اتنی ریکگنیشن پاکستان میں ملنی چاہیے میرے حساب سے بھی. تو ایک کام کرتے ہیں نا آپ کا بھی ریسنٹلی میں ایک ریل دیکھ رہا تھا جو T20 کے حوالے سے آپ کا جو ایک آپ کی ایک اناؤنسمنٹ تھی، چاہے تو وہ یا کوئی اور ذرا سیمپل تو دیجئے، ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ اس وقت جس طرح بات کرتے ہیں وہ محسن شہید مرزا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مائک تھام لیں. میں اصل میں یہ کرتا ہوں کہ آواز کو ہمیشہ میں چینج کرتا ہوں، ٹون کو اور اپنی آواز کو، یعنی اس کے حساب سے جو میرا اسکرپٹ ہے. مثال کے طور پہ کوئی پرومو ہے، جیسے ہم پرومو کرتے ہیں تو اس میں آواز کو انتھوزیازم ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھوڑا ایکسائٹمنٹ اگر رکھنی ہے تو ایکسائٹمنٹ اس میں ہم ایلیمنٹ رکھتے ہیں اس چیز کا. اور ابھی ایڈس کا اگر کرتے ہیں تو ایڈس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کم ٹائم میں ہمیں فاسٹ بولنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایڈ مجھے بھی یاد آ رہا تھا، سرف ایکسل کا میرا بڑا بھی چل رہا تھا، ان گہرے سرداؤں کے لیے، ان گہرے سرداؤں کے لیے نیا سرف ایکسل ہے نا. تو وہ ایک ابھی ہونے رہا. اس کے علاوہ T20 کا جو ایک ابھی چل رہا تھا میرا پرومو،
وہ بھی کرکٹ پاکستان انڈیا کے حوالے سے تھا. تو وہ اس پہ وہ بھی میں آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو 2-3 لائنیں سنا دوں. ہاں ہاں ضرور ضرور ضرور. اچھا مجھے اتفاق ہے کہ اسکرپٹ میرے پاس ابھی ہاتھ میں نہیں ہے, تو میری میموری میں وہ ہے جیسے سجنے والا ہے کرکٹ کا میدان, پاکستان اور انڈیا ٹکرانے کے لیے ہے تیار, تو ہو جائیں T20 ورلڈ کپ کے لیے آپ سب تیار, صرف ARY نیوز پر. ایسی اب کامیڈی کرتے ہیں. یہ جو انداز ہے اور یہ جو آواز ہے یہ بڑی شناسا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو اس ایڈ میں جو رنگ بھرا تو وہ تو آواز نے بھرا نا, جی جی, جو میسج گیا ویور تک تو وہ تو تھرو وائس ہی گیا, یعنی جان اس میں وائس کی ہے. بہت خاص یہ ایک فیلڈ ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو, یہ سہل نہیں ہے, یہ بڑا محنت طلب اور بڑا غور طلب ایک کام ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آئے دن یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے یہ والا ایڈ کیا تھا تو اس میں اتنی کمی ہمیں نظر آئی, تو وہ جب نیکسٹ وائس اوور ہم کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد ہمیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہ والی بات ہی نہیں آئی ابھی, تو پھر وہ اس کے بعد دوسرا کوئی وائس اوور اسکرپٹ آتا ہے تو دین وی اگین تھنک اباؤٹ اٹ کہ یار نہیں یار اس میں ہم یہ کر لیتے, ایسے کر لیتے, ایسے بول لیتے. تو بہت زیادہ ویریشنز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ویریشنز اب تک ہماری جو ہے وہ چل رہی ہیں, ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں مسلسل. میں خاص طور پہ اور جتنے بھی وائس اوور آرٹسٹ ہیں پاکستان میں اچھے جتنے بھی ہیں, ظاہر ہے سب اپنی طور پہ محنت کرتے رہتے ہیں, جبھی وہ ماشاء اللہ سے اچھا کام کرتے ہیں سب. بہترین آپ نے کہا. اور میں تو چونکہ آواز کی دنیا سے میرا کافی تعلق اور پسندیدگی رہی ہے بہت سارے براڈ کاسٹرز کی, تو مجھے آپ کے ساتھ بات کرنا, آپ کے فادر کے ساتھ بھی ایک, چونکہ اس زمانے کی ایک نسبت ہے. جب میں بہت چھوٹا تھا تو بچپن میں ہم حسن شہید مرزا کے پروگرامز سنا کرتے تھے, اور وہ کمرشل پروگرامز کے دراصل بے تاج بادشاہ تھے. تو ہزاروں جو بہت سارے پروڈکٹس ہوتے تھے, جی جی مطلب برانڈس کے پروگرام ہوتے تھے. جمیل مرزا صاحب کا اسٹوڈیو تھا ادھر شارف فیصل پہ کراچی میں ہی, وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے اپنا ریڈیو کے بعد سے. تو پرائیویٹ پروگرامس وہاں ریکارڈ ہوتے تھے, بہت سارے پروگرام ریکارڈ کیے انہوں نے. تو ہم نے وہ کم سنے, ہم تو چھوٹے تھے بہت اس زمانے میں. آپ ظاہر ہے کہ جو ان کی ایج گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے تو بہت سنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں آج کل کے بچوں سے, خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے یا ینگسٹر سے, کہ بھائی حسن شہید مرزا بہت بڑے آرٹسٹ تھے, کوئی لیجنڈ آرٹسٹ تھے, تو وہ ان کے والد صاحب نے ان کو بتایا ہوتا ہے, یعنی ان کی جو جنریشن گیپ ہے اب, تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے چلتا ہوا ابھی تک یہ آ رہا ہے کہ ہاں یار حسن شہید مرزا بہت کوئی آواز کی شہنشاہ مانے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جب کوئی تعریف کرتا ہے ڈیڈی کی اتنی زیادہ, آپ خاص طور پہ آپ سے جب رابطہ ہوا تو آپ نے جب بتایا اتنا کچھ, تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی سر. جیتے رہیے, خوش رہیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اسی طرح آواز کی دنیا میں جادو جگاتے رہیے اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے رہیے. تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترمہ کا بھی. آپ کا ان کا اسپیکر بتایا نہیں آپ نے, آپ کے ساتھ کون جہاں رانا ہے, اور جہاں رانا سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ایک منٹ میں اسیس کر لیتی ہیں لوگوں کو کہ جناب ان کے اندر کیا چل رہا ہے. یعنی یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں, آپ کو بتائیے کتنے زبردست لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن محسن صاحب میں بالکل آپ کو اسیس نہیں کر رہی تھی, میں بڑا انجوائے کر رہی تھی, بہت ہی مجھے اچھا لگا بات کر کے آپ سے. یو آر سچ اے ٹیلنٹڈ پرسن, اور جیتے رہیے, اور پھر ایسے ہی بس آگے چلتے رہیے, بڑھتے رہیے. ایڈز میں ہم آپ کو سنتے رہیں گے. جی جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی, سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے پوڈ کاسٹ میں, اور میں بھی بس محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ. پوری کوشش ہے کہ اچھا کام کروں ہمیشہ, اور جو ہے وہ تاکہ سراہنے والے لوگ بھی مجھے ملتے رہیں اس طرح سے. اور میری جو اپریسیشن ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے. تو بس آپ ان کی یہی دعائیں اور ساری چیزیں. خوش رہیے جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو وائس اوور جو ہے وہ لوگوں کو بڑا آسان سا کام لگتا ہے. یعنی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ آج کل میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو کوئی وائس اوور ہی چلیں کروا دیں کہیں. تو
یہ ایک بڑا خاص اسپیشلائزڈ قسم کا فیلڈ ہے جس میں لوگ اپنا گاڈ گفٹیڈ ہے. دیکھیں اٹ از ناٹ ایزی محسن صاحب کہ آپ نے اپنا وہ اس کو آواز کا اتار چڑھاؤ ایکسپریشنز آپ ہی کے تو ایکچولی ایکسپریشنز جا رہے ہوتے ہیں وہ ایکٹر کی ایکٹنگ کے اندر. جی جی تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. بالکل. تو ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ سب کے لیے بڑی خیر اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے سیٹرڈے کو، اور آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ آپ کے لیے نشر ہوگا، جو کہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے ساتھ حسب روایت حسب معمول شام 7 بجے کی نشریات میں نمایاں اور ممتاز وہ پروگرام ہے جسے پورا ہفتہ لوگ انتظار کرنے کے بعد دیکھتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.